السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. آپ جان کے حیران ہوں گے اور اتنی ہی حیرانی ہوگی جتنی مجھے ہو رہی ہے کہ آخر غزہ میں $50 ملین کے کانڈمز کیوں بھجوائے جانے تھے. 50 ملین کا مطلب ہے $5 کروڑ. پاکستانی اور بھارتی روپوں میں یہ اربوں روپے بنتے ہیں. اربوں روپے کے کانڈمز. جن لوگوں کو نہیں پتا، شاید ہی کوئی ایسا ہوگا میرے دیکھنے والوں میں سے جسے کانڈم کا نہ پتا ہو. بیسکلی حمل ہونے سے روکنے کے لیے یا پریگننسی کو اوائڈ کرنے کے لیے ڈیورنگ سیکس میل جو ہوتا ہے وہ اس کا استعمال کرتا ہے. غزہ میں $5 کروڑ کے کانڈم، یعنی اربوں روپے کے کانڈم. اور یہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے، ٹرمپ کی حکومت نے آتے ساتھ ہی ایک بھانڈا پھوڑا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا. یعنی ٹرمپ سے جو پہلی والی گورنمنٹ تھی وہ $50 ملین کے کانڈمز بھجوا رہی تھی غزہ میں. پہلی بات تو یہ اس کی ضرورت کیوں تھی، اور کیا اہل غزہ کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا تھا، جو بربریت کی جا رہی تھی، کیا وہاں پہ اہل غزہ کو یا جو کپلز سے، جو شادی شدہ لوگ تھے، کیا ان کے ذہن میں اپنی ازدواجی زندگی کو لے کر کے جو ان کی انٹیمیٹ لائف ہے، یعنی ان کی جو سیکس لائف ہے، کیا وہ سوچ بھی آنی تھی؟ کیا اہل غزہ جو تھے وہ اس ٹائم پہ جب ان پہ بم گرس رہے تھے وہ سیکس کر رہے تھے؟ مطلب یہ کیا ہے، یہ اسکینڈل کیا ہے پورا؟ آپ جان کے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ہوا کیا ہے. اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا. اس بات کو باقاعدہ طور پہ امریکی نیوز میڈیا میں رپورٹ کیا گیا ہے، بلکہ باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر چرچا ہو رہی ہے اس خبر کے حوالے سے. جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس نے اپنا موقف بھی دے دیا ہوا ہے. تو آج کی ایک تو میرے پاس یہ خبر ہے جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں دوستو. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی خبریں ہیں. قرآن کو جلانے والا ملعون جو ہے وہ مارا گیا ہے. اس شخص کے سر میں آج گولی مار کے اس کو ہلاک کر دیا گیا، اس کو جہنم واصل کیا گیا. کس نے کیا، کیسے کیا، سب بتاؤں گا. یہ کس کس موقع پہ، اس نے ایک بار نہیں، اس نے متعدد بار قرآن کی بے حرمتی کی، قرآن پاک کو جلایا ہے، اور یہ شاعر اسلام کی بھی مسلسل بے حرمتی کرتا رہا ہے یہ انسان. اچھا، آج ایک اور بھی بڑی کمال کی چیز ہوئی ہے دوستو. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیز فائر ہو چکا ہوا ہے. اسرائیلی اپنے ہر ایک آدمی کے بدلے میں جو ہے وہ 20 فلسطینیوں کو رہا کریں گے. 8 اسرائیلیوں کو فوجی بھی شامل ہیں اس میں، کچھ تھائی لینڈ کے باشندے بھی شامل ہیں، ان کو رہا کیا گیا ہے. اس کے بدلے میں 110 فلسطینیوں کی رہائی ممکن ہو پائی ہے. فوجی خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں جن کو آج رہا کیا گیا ہے. اچھا، ایک چیز جو کہ بڑی کامن دیکھنے میں آ رہی ہے، ایک تو ویڈیو تھی جو کہ شاید میں آپ کو دکھا پایا پچھلی ویڈیو میں یا نہیں، کہ اس میں ایک اسرائیلی خاتون رہا ہوتی ہے اور وہ فلسطینی مجاہد کو دیکھ کے مسکرا رہی ہوتی ہے جیسے اس کا دل آ گیا اس پہ. حالانکہ وہ 15 مہینے تک ان کی یرغمال بنی ہوئی تھی انہی فلسطینی مجاہدین کے ہاتھوں. اچھا، ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جب یہ اسرائیلی قیدی رہا ہوتے ہیں، آپ نوٹ کیجئے گا، اہل غزہ کو کھانے کو نہیں مل رہا کچھ، لیکن مجاہدین نے ان قیدیوں کو ایسے رکھا ہوا ہے کہ جس روز یہ کڈنیپ ہوئے تھے یا یرغمالی بنائے گئے تھے، ہاسٹیج بنائے گئے تھے، اس سے زیادہ بہتر صحت مند ہوتے، ان کے چہرے حشاش بشاش ہوتے. اس کا مطلب ہے ان کو کھانا پینا بھی مل رہا تھا، یہ اچھی کنڈیشن میں رہ رہے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوتے. اور اس جانب جو فلسطینی قیدی ہیں ان کے ساتھ اسرائیل کا رویہ کیا ہوتا ہے، وہ ویڈیوز تو آپ متعدد بار ناظرین دیکھ ہی چکے ہوئے ہیں. اچھا، میرے پاس یہ بھی خبر ہے آپ کو بتاؤں گا. اچھا، ایک اور تیسری جو بڑی عجیب و غریب چیز ہے، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، میں اپنے ایڈیٹر صاحب سے پوچھ لوں گا اگر یہ ویڈیو ہم دکھا سکیں ناظرین. یہ بڑی دل دہلا دینے والی ویڈیو ہے اور یہ ایک طرح سے 9/11 جیسا ہی واقعہ نظر آتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے، کیسے بلا. ناظرین، ایک امریکی طیارہ، ایئر لائن، کمرشل ایئر لائن، وہ اڑ رہی ہے، فضا میں ہے ابھی، اور امریکی فوجی ہیلی کاپٹر وہ اس طیارے سے ٹکرا جاتا ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے. اس کی باقاعدہ ویڈیو ہے، مناظر ہیں اس کے، اور یہ مناظر جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر، ٹی وی پہ، انٹرنیشنل میڈیا، ہر جگہ اس وقت وائرل ہے کہ امریکی کمرشل طیارہ وہاں پہ، پہلی بات تو یہ ملٹری ہیلی کاپٹر کیا کر رہا ہے، اور ان کے ریڈار سسٹم اتنے کمال کے ہوتے ہیں کہ بہت پہلے ان کو وارننگ دی جا چکی ہوتی ہے کہ آپ کے آس پاس ایک اور ایئر کرافٹ بھی ہے. ہیلی کاپٹر کی سپیڈ میں اور ایک کمرشل ایئر لائنر کی سپیڈ میں بہت فرق ہوتا ہے. ہیلی کاپٹر ایک سلو موونگ وہیکل، جبکہ جو
ایئر کرافٹ ہوتا ہے, جہاز ہوتا ہے, کمرشل جہاز, وہ بہت تیز اڑتا ہے اور ٹیک آف کے ٹائم تو اور بھی تیز ہوتا ہے. تو ٹیک آف سے تھوڑی دیر کے بعد ایک ہیلی کاپٹر آ رہا ہے اور ہیلی کاپٹر کے سامنے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, اس ہیلی کاپٹر کو نظر آ رہا ہے, پوری اسپیس خالی ہے, اس کو چھوڑ کے وہ ہیلی کاپٹر سیدھا لا کے لگتا ہے اس کمرشل ایئر لائن کے اندر. تمام لوگ جو اس کمرشل ایئر لائن میں تھے وہ جاں بحق ہو چکے ہوئے ہیں. امریکہ میں یہ بہت عجیب و غریب واقعہ, یہ ویڈیو بھی شاید آپ دیکھ پا رہے ہوں, اگر تو الاؤ کیا ہمیں یوٹیوب نے تو ویڈیو اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہوں گے, کہ نہ سمجھ آنے والی چیز ہے. تو ایسا لگتا ہے یا تو اس ہیلی کاپٹر کو کسی اور کے حوالے کر دیا گیا تھا, یا اس کا سسٹم ہیک کر لیا گیا, جان بوجھ کے ٹکرایا گیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں کچھ اہم شخصیات بھی موجود تھیں اس طیارے کے اندر. اب یہ نہیں بتا کہ وہ شخصیات کون سی, لیکن کہا جا رہا ہے کہ اہم شخصیات موجود تھی. ہاں, روس سے تعلق رکھنے والے کچھ سپورٹس مین بھی اس میں موجود تھے. اکارڈنگ ٹو دا میڈیا رپورٹس دا پیئر آر ورلڈ چیمپئنز ان فگر اسکیٹنگ. فگر اسکیٹنگ ہوتی ہے, ایک سپورٹس ہے, اس کے پلیئرز موجود تھے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کو مارنے کے لیے ایک ملٹری کا ہیلی کاپٹر تباہ کیا جائے گا یا پھر پورا ایئر لائنر تباہ کیا جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی شخصیت یہاں پہ موجود تھی دوستو, جو یہ اس واقعہ ہوا ہے. اچھا, یہ اب ایک بڑا ہولناک واقعہ ہے, اس کی تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں, وہ جیسی آئیں گی انشاءاللہ میں اس چینل پہ لگا دوں گا, آ کے ویڈیو بناؤں گا. آج ایک اور کام ہوا ہے, امریکہ میں ایک نیا قانون ڈونلڈ ٹرمپ نے پاس کیا ہے. جن کو لگتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل نواز نہیں ہے, ڈونلڈ ٹرمپ پہلے سے زیادہ اسرائیل نواز ہے. بائی دی وے, اس نے قانون کیا ہے کہ اینٹی سیمیٹک ویو رکھنے والا انسان, یعنی اسرائیلی یا یہودیوں کے خلاف اگر آپ نے بات بھی کی تو امریکہ سے لات مار کے نکال دیا جائے گا آپ کو. یہ ایک ایسا قانون پاس کیا ہے کہ جس کے بعد کہا جا رہا ہے یہ ثابت ہو گیا ہے, نہ صرف امریکی حکومت, نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت, بلکہ پورے امریکی جو نظام ہے نا, وہ اس وقت اہل یہود کے اور اسرائیلیوں کے شکنجے میں آ چکا ہوا ہے. کہ اس سے پہلے بڑے بڑے اسرائیل نواز گزرے ہیں, صدر گزرے, لیکن آج تک کسی نے یہ والا قانون پاس نہیں کیا, نہ کسی کی جرت ہوئی ہے. دوستو, شامی جو نیا لیڈر ہے ابو عبیدہ تو نہیں, کیا نام تھا اس کا, ابو جولانی, اس نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ بشار الاسد کو شامیوں کے حوالے کیا جائے. یہ ایک ایسا مطالبہ ہے کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. روس تو پہلے بھی ریکگنائز نہیں کر رہا اس نئی رجیم کو جو شام میں آئی ہے, تو فی الحال تو ممکن نہیں ہے. لیکن اس مطالبے سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ بشار الاسد اس وقت روس کے پاس ہی موجود ہے. تو دوستو, یہ تھی اب تک کی اہم خبریں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.